مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ جب بھی لکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہتر ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا لکھا کریں انشاءاللہ الرحمن۔ جب تک یہ لکھا رہے گا اللہ پاک کے معصوم فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور جانا ہی ہے، یہ لکھا ہوا تو باقی رہے گا اللہ چاہے گا تو، اور ہم پر بخشش کی دعائیں ہوتی رہیں گی فرشتوں کی طرف سے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کیسے گزارتے تھے، یہ میں آپ کو چند دنوں سے عرض کر رہا ہوں اور آج بھی عرض کروں گا، تاکہ غلامان مصطفیٰ سیکھیں کہ ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں آپ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ و خیرات بہت کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز بہت زیادہ ادا کرتے تھے۔ ماہ رمضان میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے اور شب قدر کی ترغیب دلاتے، اس کی فضیلت بتاتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آنے پر ماہ رمضان کی اہمیت بھی بتایا کرتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے انسان بنایا، اسلام عطا فرمایا، شعبان عطا فرمایا، وہ چاہے گا تو رمضان بھی مل جائے گا۔ یاد رکھیے روزہ بہت پرانی عبادت ہے، کوئی امت پچھلی ایسی نہیں گزری جس پر اللہ پاک نے روزے فرض نہ کی ہوں۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب پر روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر روزے کس طرح فرض تھے اور کتنے تھے؟ 3 روزے۔ ایام 20 چاند کی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15، 13، 14، 15، یہ 3 روزے آپ پر فرض تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اور ہر ہفتے کو ویکلی ایک روزہ فرض تھا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ روزے فرض تھے۔ اچھا ذہن میں آتا ہے کہ روزے کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پرہیزگاری کے حصول کے لیے اللہ پاک نے ہم پر روزے فرض کیے۔ روزہ رکھنے سے نفس قابو ہو جاتا ہے اور انسان حرام کاموں سے بچنے کی طاقت پاتا ہے۔ روزے کے ذریعے انسان گناہوں سے رکتا ہے۔ روزہ رکھنے سے رب کی رضا بھی ملتی ہے اور
اور ہیلتھ بھی، صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ روزے رکھنے سے خاص طور پر معدے کا، اسٹمک کا جو ورم ہے، جو سویلنگ ہے، اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رحمت فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے یعنی ماہ مبارک ماہ رمضان کے آنے کی صحابہ کو خبر دیتے اور فرماتے کہ مبارکباد ارشاد فرماتے۔ اور یاد رکھیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرآت میں لکھا کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، مبارکباد دینا سنت ہے، تو مبارکباد دیں۔ اور میں آپ کو اس کی حدیث پاک سناتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے۔ ماہ رمضان کی رات میں قیام تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض ادا کیا، اور رمضان میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے فضائل بیان فرماتے، فرمایا یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا ہے، معاصات کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جسے روزہ افطار کروائے۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک یہ ثواب یعنی افطاری کرانے کا ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور، ڈیٹ پام، یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا اس کو اللہ تعالی میرے حوض سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا پھر، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول رحمت، اوسط مغفرت، آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام پر کمی کرے، کام کم لے، اللہ پاک اسے بخش دے گا، جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ پس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ 2 باتیں جس سے تم بے نیاز نہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا اور جہنم سے اللہ پاک کی پناہ طلب کرنا۔ آپ کی توجہ کیا دلا رہا ہوں میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے آنے پر صحابہ کو اس کے فضائل ارشاد فرماتے تھے، شب قدر کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کروانے کی فضیلت ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تربیت کرتے اور یہ بتاتے کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے،
اور تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن جو ہیں جہنم سے آزادی کے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا، اپنے صحابہ کو بتایا، ان کی یہ تربیت فرمائی کہ جو غلام سے کام کم لے گا اللہ اس کی بھی بخشش کر دے گا. اور روزہ افطار کرنے کی فضیلت کہ جو افطار کروائے اس کو بھی روزے دار کا سا ثواب ملے گا، چاہے وہ 1 گھونٹ دودھ پلا دے، چاہے وہ 1 گھونٹ پانی پلا دے، 1 کھجور ہی دے دے. تو غریب سے غریب آدمی بھی افطاری کا ثواب لے سکتا ہے نا؟ جی ہاں بالکل لے سکتا ہے. 1 کھجور تو دے ہی سکتے ہیں نا، 1 پانی کا گلاس تو کسی کو پیش کر ہی سکتے ہیں، دودھ کا 1 کپ پیش کر دیں کسی روزہ دار کو. سبحان اللہ. اور یہاں اشارتاً یہ بھی پتا چلا کہ افطاری پانی سے، دودھ سے یا کھجور سے کرے. اور سبحان اللہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے پلائے گا. سبحان اللہ. ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں. وہ میں آپ کی توجہ یہ دلا رہا ہوں ناظرین کہ ماہ رمضان بڑی اہمیت والا، فضیلت والا، رب کا مہمان آ رہا ہے. اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور اپنے دوستوں کو سمجھائیں، گھر والوں کو سمجھائیں، بال بچوں کو سمجھائیں، اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، اپنے کولیگز کو سمجھائیں. اس کے لیے آپ اس کتاب سے آپ درس دیں، پڑھ کے سنا دیں. اس کی کوئی پکچر بنا کر روزے کی اہمیت کی، فضیلت کی آپ سینڈ کر دیں. آپ ماہ رمضان کا جو کلام ہے اس کو سینڈ کر دیں شوق بڑھانے کے لیے. آپ ہر میسج کو فارورڈ نہیں کرنا ہوتا. جو علماء اہل سنت اور مستند عاشقان رسول کا میسج اس کو فارورڈ کرنا ہوتا ہے. اس کتاب کی کہیں سے پکچر لیں، اس کو پڑھیں، جو فضیلت سمجھ میں آئے پکچر بنا کر سینڈ کر دیں. اپنے بہن کو سینڈ کریں، بھائی کو سینڈ کریں، اپنے دوستوں کو سینڈ کریں، اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو سینڈ کریں. تو یہ انداز ہوگا روزے کا ذہن بنانے کا، آمد رمضان کا ذہن بنا ایک دوسرے کا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کتاب فیضان رمضان کی PDF جو ہے وہ سینڈ کر دیں، اس کا بولتا رسالہ جو ہے وہ سینڈ کر دیں. تو بہرحال ماہ رمضان کے آنے پر مکے مدینے کے تاجور، نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مبارکباد دیتے تھے اور ماہ رمضان کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے. تو ہم بھی ادائے مصطفیٰ کو ادا کریں، رمضان کے فضائل بتائیں اپنے دوستوں کو، اپنے پیاروں کو. پکچر بھیجیں، PDF بھیجیں اس کتاب کی، اور وائس میسج بھیج دیں، ریکارڈ کر کے بھیج دیں اس کو کہ ماشاءاللہ فیضان رمضان کے اس پیج پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. تو اپنے بچوں کا ذہن بنائیں. دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بڑی پیاری بات ذہن میں آئی کہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب خواب میں اعلیٰ حضرت کو اپنے والد صاحب کی زیارت ہوتی ہے اور کیا فرماتے ہیں، بیٹا اب کی رمضان میں تمہیں شدید تکلیف ہوگی، روزہ نہیں چھوڑنا. دیکھیں اعلیٰ حضرت کے والد اللہ کے ولی اور مفتی تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی اللہ کے ولی، یہ بھی مفتی، علماء بہتر جانتے ہیں. بہرحال آ کر خواب میں ذہن بنایا کہ بیٹا روزہ نہیں چھوڑنا، بیمار پڑو گے. اور اللہ کے نیک بندے پہلے سے بتا دیتے ہیں اللہ کی عطا سے. اچھا ویسا ہی ہوا کہ رمضان آیا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیماری نے حاضری دی. طبیب کہتے رہے، ڈاکٹر کہتے رہے، مگر اعلیٰ حضرت نے کوئی روزہ رمضان کا ترک نہیں کیا. اور فرماتے ہیں کہ بفضلہ تعالی، اللہ کے فضل سے، روزے رکھنے کی برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے شفا بھی عطا فرما دی. اور پھر حدیث پاک سنائی. سبحان اللہ. سومو تصیحو، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، جو اس قابل ہیں، اس عمر کے ہیں، یاد رکھیں، ہمت کریں روزے پورے رکھنے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں، اور جو روزے رکھتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے، جو بھی بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، میں اس کے جسم کو صحت بھی عنایت فرماتا ہوں اور عظیم اجر بھی دوں گا۔ روزے سے صحت بھی حاصل ہوتی ہے اور ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ بہت سارے فضائل کے ساتھ ساتھ صحت بھی مل جائے گی، اور سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی، اور وہ تحقیق کر کے اچھل پڑے کہ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو روزے کی تعلیم کی ہے کہ روزے رکھنے کے یہ فوائد ہیں، اور بعض سائنسدانوں نے، ایک سائنسدان کا لکھا ہے امیر اہل سنت نے اس کتاب کے اندر کہ اس نے مسلمانوں کی طرز پر روزہ رکھا تو اس کو اللہ تعالی نے معدے کے ورم سے شفا عطا فرما دی۔ روزہ رکھنے سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح شوگر کے مریض، دل کے مریض، معدے کے مریضوں کو ایک ڈاکٹر نے، بہت بڑے ڈاکٹر نے 30 دن روزے رکھوائے تو شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہوئی، دل کے مریضوں کی گھبراہٹ دور ہوئی، سانس پھولنا کم ہوا، معدے کے مریضوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا۔ جسمانی کھچاؤ، ذہنی ڈپریشن، نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے روزہ رکھنے سے۔ کہتے ہیں یار آپ فضائل بتا رہے ہیں، ہمارا فلاں تو بیمار ہو گیا تھا، میں خود بیمار ہوا تھا 2 سال پہلے، اور اب بھی طبیعت کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے۔ بھائی روزہ رکھنے سے نہیں، وہ آپ جو ڈٹ کر کھاتے ہیں نا بھائی، کہ سحری میں یوں ڈٹ کر کھا رہے ہیں کہ سارا دن روزے سے رہنا ہے، اور افطاری میں یوں ڈٹ کر کھا رہے ہیں کہ سارا دن روزے سے رہا، اور عام دنوں سے بھی زیادہ کھا لیا اور اپنے معدے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا، تو بیماریاں یوں آتی ہیں۔ مرغن غذائیں، چٹپٹی غذائیں، تلی ہوئی غذائیں کثرت کے ساتھ کھانا، اس بنا پر کھانے کی بے احتیاطیاں جو ہیں یہ بیماری کی طرف لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ اچھا، بچوں کو روزہ رکھوائیں نہ رکھوائیں؟ بالکل رکھوائیں۔ اگر بچے کی ایج 8ویں سال میں پہنچ گئی، بچی نے 8ویں سال میں قدم رکھا، اب باپ کو چاہیے کہ اس کو روزہ رکھنے کا کہے، اور بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو 11ویں میں قدم رکھے تو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اس کو رمضان کا روزہ رکھوانا چاہیے، اور طاقت کے باوجود نہ رکھے تو سختی کریں، مگر رکھ کے توڑ دے تو اس کو روزہ قضا کرنے کا نہیں کہا جائے گا، اور نماز توڑ دے تو نماز پھر پڑھوانا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، بعض بہت چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال 5 سال 6 سال روزہ کشائی کی، اور ذرا اپنی اور بچوں کی شہرت کے لیے شاید وہ روزہ رکھوا دیتے ہیں ایسے بچوں کو۔ تو روزہ اگر وہ رکھنے کی ہمت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، رات جگاتے رہے دن سوتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو روزہ رکھوایا اور بچہ کھانا پانی مانگے گا تو یاد رکھیں اس کو دینا واجب ہوگا، ورنہ گناہ گار ہوں گے۔ تو بچوں کی روزہ کشائی کرانا، بچوں کی ذہن سازی کرنا اچھا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے، رمضان کے روزے نصیب فرمائے، رمضان مبارک کی تراویح ہمیں نصیب ہو، رمضان کی تلاوتیں، خوب ذکر اذکار، مسلمانوں کی خیر خواہی، صدقہ خیرات اللہ ہمارا مقدر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے،
کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے